ٹریفک میں کھڑے سعد کی نظر جب آئس کریم پارلر پر پڑی تو علیزے زایان انیک کو مزے سے آئس کریم کھاتا دیکھ کر سعد کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اف، کیا کروں میں ان لوگوں کا، کہا بھی تھا سیدھے گھر جانا، پھر بھی نہیں گئے۔ سعد بڑبڑاتے ہوئے کار پارک کر کے کار سے نیچے اتر چکا تھا۔ سعد آئس کریم آرڈر کر کے ان تینوں کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے گھر جانے کا کہا تھا نا، سعد نے تینوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ سعد کو بیٹھا دیکھ کر تینوں حیران ہو گئے تھے۔ وہ بھائی، ہم تو گھر ہی جا رہے تھے، گڑیا کا آئس کریم کھانے کا دل کر رہا تھا تو ہم یہاں آ گئے۔ انیک نے علیزے کو ڈھال بنایا۔ علیزے نے انیک کی بات سن کر اپنی جھکی گردن اٹھا کر انیک کو گھورا۔ کیا تمہاری نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں؟ سعد نے سرد لہجے میں علیزے سے سوال کیا۔ بھائی، یہ مذاق کر رہا ہے، ہم تینوں لائے تھے اسے یہاں، یہ تو گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ زایان نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراً سچ اگلا۔ انیک اپنے جھوٹ پر شرمندہ ہو گیا تھا کیونکہ گڑیا کو سعد کی سرد مہری برداشت کرنی پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، آئس کریم کھاؤ اور سیدھے گھر جاؤ۔ سعد کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اور تم میری اجازت کے بغیر ایک قدم گھر سے باہر نہیں نکالو گی، سعد نے علیزے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ علیزے نے زور زور سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سعد کو برا لگا تھا کہ علیزے نے اس کی بات نہیں مانی۔ اب وہ اس کا شوہر تھا، بس اسی وجہ سے سعد تھوڑا سخت ہو گیا تھا۔ لیکن زایان کے سچ بتانے پر سعد کا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ سعد کو علیزے پر پڑنے والی نظریں بری لگتی تھیں۔ ہمیشہ سے ہی وہ علیزے کو عبایا پہن کر باہر جانے کا کہتا تھا، پر ابھی بھی وہ ایک ہی دوپٹے میں گھر سے نکل کے آئی تھی۔ علیزے کے ہاتھوں اور پیروں میں سعد کے نام کی مہندی لگی تھی۔ مہندی کا رنگ سعد کی محبت کا پتہ دے رہا تھا۔ مہندی سے علیزے کے خوبصورت سراپے کی خوبصورتی اور بڑھ گئی تھی۔ لوگ اس چھوٹی سی لڑکی کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ سعد سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ علیزے جلد سے جلد گھر پہنچ جائے۔ یار بھائی، آج سعد بھائی سچ میں جن ہو گئے ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں وہیں مسلط ہو جاتے ہیں، انیک نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، گڑیا صحیح کہتی ہے، جن جیسے ہو گئے ہیں بھائی، زایان نے بھی قبول کیا۔ علیزے بھی ان دونوں کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ سعد بھی آفس چلا گیا تھا۔ وہ سارا دن علیزے نے زایان انیک کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزارا۔ کوثر بیگم بھی علیزے کو خوش دیکھ کر خوش تھیں۔ شام کو 7 بجے سعد گھر آیا تھا۔ ماں سے مل کر فریش ہونے کے ارادے سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ علیزے بیٹا، جاؤ سعد کو کپڑے نکال دو۔ کوثر بیگم نے خاموش بیٹھی علیزے کو شوہر کی خدمت میں لگانا چاہا۔ مما، میں کیسے، مجھے کیا معلوم وہ کون سے کپڑے پہنیں گے؟ علیزے نے دوپٹے کے پلو کی جان نکالتے ہوئے کہا۔ میری بچی، ایسے ہی گھبراتی رہو گی تو زندگی کی گاڑی آگے کیسے چلاؤ گی؟ جاؤ میری بچی، جلدی سے روم میں جاؤ۔ کوثر بیگم علیزے کا گال تھپ تھپاتی کچن میں چلی گئیں۔ علیزے نے ٹی وی دیکھتے زایان انیک کی طرف دیکھا، جو سب کچھ جان کر بھی انجان بنے ہوئے تھے۔ ہار مان کر علیزے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سعد آنکھیں موندے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ علیزے نے ایک نظر سعد پر ڈالی، پھر چپ چاپ الماری کی طرف آ گئی۔ الماری کھول کر ہینگر میں ٹنگے کپڑوں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگی۔ سعد کی آنکھ الماری کھلنے کی آواز سے کھل چکی تھی۔ علیزے کو روم میں دیکھ کر سعد کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سعد آہستہ آہستہ قدم چلتا علیزے سے کچھ دور کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو میری کبرڈ میں؟ سعد نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ علیزے کے چلتے ہاتھ وہیں رک گئے۔ علیزے خود کو سنبھالتی بڑی مشکل سے پیچھے مڑی اور سعد کو دیکھنے کی توفیق ابھی بھی نہیں کی۔ وہ میں آپ کے کپڑے نکال رہی تھی، علیزے نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے۔ بس یہ سب سعد کو جن بنانے کے لیے کافی تھا۔ تمہیں اتنا ہی شوق ہے نا میری خدمت کرنے کا، تو پتہ رکھا کرو کہ مجھے کس وقت کیا چاہیے، سعد نے غصے سے کہا اور الماری کا دوسرا دروازہ کھول کر ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ جن کہیں کے، علیزے بڑبڑائی اور پاؤں چٹکتی روم سے باہر نکل گئی۔ منہ پھلائے وہ انیک زایان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا گڑیا، بھائی پھر جن بن گئے کیا؟ انیک نے شرارت سے کہا۔ وہ تو ہیں ہی جن، ان کو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ علیزے نے منہ بنا کر کہا۔ ارے گڑیا، ہمارے بھائی بہت پیارے ہیں، ساری گلی کی لڑکیاں مرتی ہیں ان پر، زایان نے علیزے کو جلانا چاہا۔ مر ہی سکتی ہیں وہ آپ کے بھائی پر، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو میرا ظرف ہے جو ان کا جن والا روپ برداشت کرتی ہوں۔
کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کی بھاگ جاتی۔ علیزے کو سعد کا یہ ذرا سا غصہ بھی بہت زیادہ لگا۔ زایان انیک اس کی بات پر زور زور سے ہنسنے لگے۔ گڑیا تم نے بھائی کا غصہ دیکھا کہاں ہے ابھی، دعا کرو ان کا غصہ کبھی نہ دیکھو۔ زایان نے علیزے کو مشورہ دیا۔ دیکھ چکی ہوں میں ان کا جن جیسا روپ، علیزے نے ستائی ہوئی عورتوں کی طرح کہا۔ ہوشیار رہنا اب تم، میں جن ہوں نا، کھا ہی نہ جاؤں کسی دن تمہیں۔ علیزے کے صوفے کے پیچھے کھڑے سعد نے علیزے کی بات پر جل کر جواب دیا۔ سعد ابھی روم سے نکل کر آیا تھا، علیزے کی آخری بات سعد نے سن لی تھی۔ زایان انیک دونوں زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر علیزے کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سعد بھی مسکراتے ہوئے علیزے کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ علیزے خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ چپ کر جاؤ کمینوں، سعد نے زایان انیک کی بنا بریک کی ہنسی کو روکنا چاہا۔ بھائی آپ اسے کھا جاؤ گے، انیک نے ہنسی کو بریک لگاتے ہوئے کہا۔ کھا ہی جاؤں گا کسی دن، سعد علیزے کے خوبصورت سراپے کو سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، سمجھ نہیں آ رہا۔ ارے کچھ نہیں بھائی، مذاق کر رہا تھا میں، تم نے کیا مجھے آدم خور سمجھا ہوا ہے؟ پھر تینوں بھائی باتوں میں لگ گئے۔ آ جاؤ بچوں کھانا کھا لو، کوثر بیگم نے پلیٹس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی کھانا کھائیں، میرے پیٹ میں تو چوہے بھی بے ہوش ہو رہے ہیں بھوک کے مارے، انیک نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ چل شیطان، سعد نے مسکراتے ہوئے انیک کے سر پر تھپڑ لگایا۔ علیزے بھی کوثر بیگم کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ سب نے ہنستے کھیلتے کھانا کھایا۔ بھائی آ جاؤ کوئی مووی دیکھتے ہیں ٹی وی پر، زایان نے مووی کی پیشکش کی سعد کو۔ نہیں بھائی میں تو تھک گیا ہوں، آرام کروں گا میں تو روم میں جا کر۔ ارے بھائی دیکھیں آپ کی پسند کی مووی آ رہی ہے، انیک ہاتھ میں ریموٹ لیے سعد کو بتا رہا تھا۔ کون سی مووی آ رہی ہے؟ سعد نے ناسمجھی سے کہا۔ ریزیڈنٹ ایول، انیک نے جوش سے کہا۔ یہ ہالی ووڈ کی مووی تھی، تینوں بھائیوں کو ہی پسند تھی۔ ارے چلو دیکھتے ہیں، سعد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مما گڑیا آ جاؤ مووی دیکھتے ہیں، زایان نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ نہیں بھائی میں تو روم میں جا رہی ہوں، نماز پڑھ کر سوؤں گی، تھک گئی ہوں بہت، کوثر بیگم اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ گڑیا تم آ جاؤ، زایان نے علیزے کو بلایا۔ جی بھائی، زایان انیک نے دونوں سنگل صوفوں پر قبضہ کر لیا تھا تاکہ علیزے سعد کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ وہ 3 سیٹر صوفے پر بیٹھا تھا۔ علیزے خاموشی سے سعد سے کچھ دور اسی صوفے پر بیٹھ گئی تھی جس پر سعد بیٹھا تھا۔ چاروں بڑے مزے سے مووی دیکھ رہے تھے، لیکن مووی میں ڈراؤنا سین دیکھ کر علیزے ڈر گئی۔ میں تو سونے جا رہی ہوں، آپ ہی دیکھیں یہ فلم، علیزے نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے گڑیا اس میں ڈراؤنا کیا ہے جو تم ڈر گئی؟ بس وائرس پھیل گیا تو انسان زومبی بن گئے ہیں اور کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو، زایان نے علیزے کو روکنا چاہا۔ نہیں مجھے نہیں دیکھنی، علیزے نے ایک قدم بڑھایا ہی تھا کہ سعد نے علیزے کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لی۔ اگر تم مووی دیکھے بغیر گئیں تو میں رات تمہیں روم سے باہر نکال دوں گا، سعد نے علیزے کو دھمکی دی۔ سعد کی نظریں ٹی وی پر تھیں ابھی بھی۔ زایان انیک مووی چھوڑ کر ان دونوں کا ڈرامہ انجوائے کر رہے تھے۔ آپ سچ میں نکال دیں گے؟ علیزے نے بچوں کی طرح پوچھا۔ ہاں اگر تم نے میرے ساتھ بیٹھ کر میری پسند کی مووی نہ دیکھی تو میں سچ میں نکال دوں گا، سعد نے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا۔ سعد نے علیزے کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ علیزے ڈر اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سعد کے برابر میں بیٹھ گئی۔ زایان انیک اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے پھر مووی دیکھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ امی، علیزے پھر سے کوئی سین دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ڈر کے مارے اسے امی یاد آ گئی تھیں۔ اس نے برابر میں بیٹھے سعد کے کندھے میں منہ چھپا لیا تھا اور اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ زایان انیک دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ چلو جاؤ روم میں، سعد نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ آپ روم سے نکالیں گے تو نہیں نا؟ علیزے نے سعد کے کندھے سے تھوڑا سر اٹھا کر کہا۔ نہیں نکالوں گا، سعد کا یہ کہنا تھا کہ علیزے بھاگتی ہوئی روم میں جا گھسی تھی۔ علیزے کے جانے کے بعد تینوں کا زوردار کہکا ٹی وی لاؤنج میں گونجا تھا۔ بھائی آپ نے تو ہمیں پیچھے چھوڑ دیا آج شرارتوں میں، انیک نے علیزے کے ساتھ کی گئی سعد کی شرارت کی داد دی۔ ہاں تو تمہارا بڑا بھائی ہوں، تم سے آگے تو مجھے ہونا ہی ہے،
سعد پھر سے ہنسنے لگا۔ ویسے بھائی اچھا نہیں کیا آپ نے، بیچاری بہت ڈر گئی تھی۔ زیان اب علیزے کا بھائی بن گیا تھا۔ سعد کی شرارت کے وقت وہ سعد کا بھائی بنا ہوا تھا۔ سالے صاحب تمہاری بہن بھی تو مجھے تنگ کرتی ہے، انجانے میں ہی صحیح، پر کرتی تو ہے۔ سعد نے بھی زیان کو سالہ ہی سمجھ لیا تھا۔ کیا مطلب بھائی، میں سمجھا نہیں۔ زیان نے ناسمجھی سے کہا، مطلب وہ مجھ سے پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتی، بیٹھتی بھی نہیں میرے پاس، اور اگر مجھ سے کوئی بات کرتی بھی ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی حقلہ ہے۔ وہ اتنا ٹکر ٹکر بولتی ہے، اب بتاؤ تم میں کیا کروں؟ میں تو چاہتا ہوں بس وہ پہلے جیسی ہو جائے۔ سعد اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بھائی اسے وقت دو، تھوڑا ٹھیک ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ زیان بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وقت تو میں نے دیا ہوا ہے، پر میری شرارتوں سے کوئی نہیں بچا سکتا اس کو، سعد نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اور اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں، انیک نے ہنستے ہوئے کہا۔ توبہ ہے، میں تو علیزے کی سائڈ پر ہوں۔ زیان نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ تینوں ہنس رہے تھے، تب علیزے روم سے باہر آ گئی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ گھر چھوٹا تھا، ٹی وی لاؤنج سے بیٹھ کر ہر جگہ پر آرام سے نظر رکھی جا سکتی تھی۔ ٹی وی لاؤنج کے سامنے ہی 4 بڑے بڑے کمرے لائن سے بنے ہوئے تھے۔ ہر روم میں ایک واش روم بھی تھا۔ ٹی وی لاؤنج کے سیدھے ہاتھ پر ڈائننگ ٹیبل تھی، اس سے تھوڑا آگے کچن تھا۔ ٹی وی لاؤنج کے دوسری طرف تھوڑا آگے چل کر باہر کا دروازہ تھا۔ کچن کے برابر میں چھت کی سیڑھیاں تھیں۔ بھائی یہ باہر کیوں آ گئی؟ انیک نے سرگوشی کی۔ اس کو اکیلے روم میں ڈر لگ رہا ہوگا اسی لیے، سعد نے سرگوشی میں جواب دیا۔ گڑیا کیا ہوا، روم سے باہر کیوں آ گئی؟ زیان نے پیار سے پوچھا۔ وہ بھائی اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے۔ یوں کہو نا کہ بھائی کے بنا دل نہیں لگ رہا روم میں، انیک نے آنکھ دبائی۔ علیزے حیرت سے انیک کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سعد کے سامنے اس طرح کا مذاق کیسے کر سکتا تھا؟ کوئی بات نہیں گڑیا، ڈر لگ رہا ہے تو یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، زیان نے انیک کو گھورتے ہوئے کہا۔ سعد ٹی وی دیکھتے ہوئے وقفے وقفے سے علیزے کو بھی دیکھ رہا تھا، جو خود کو جگائے رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ سعد نے جب علیزے کو اونگتے ہوئے دیکھا تو خاموشی سے اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ زیان انیک بھی سمجھ گئے تھے سعد علیزے کی وجہ سے کمرے میں گیا ہے۔ علیزے بھی اٹھ کر روم میں چلی گئی۔ سعد واش روم میں تھا، علیزے بیڈ پر لیٹی اور لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ سعد واش روم سے نکلا تو علیزے کو سوتا دیکھ کر مسکرایا اور کمبل علیزے کو اڑا کر خود بھی لائٹ بند کر کے لیٹ گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ علیزے اکیلی ایک اندھیرے گھر میں تھی۔ علیزے کو اس اندھیرے میں سامنے سے کوئی آتا نظر آیا۔ سعد آپ ہیں کیا؟ زیان بھائی آپ ہیں کیا؟ انیک بھائی کوئی تو جواب دیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علیزے نے سب کو پکارا پر کوئی جواب نہیں آیا۔ علیزے دروازے کی طرف بھاگی۔ گھر سے باہر نکل کر اس نے دیکھا انسان ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، سب خون میں لت پت ہیں۔ جس گھر سے وہ نکلی تھی وہاں سے بھی بہت سے لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نہیں نہیں، بچاؤ مجھے، کوئی بچاؤ مجھے، میری مدد کرو، چھوڑو مجھے، بچاؤ بچاؤ۔ سعد کی آنکھ علیزے کی آوازوں سے کھل گئی، جو نیند میں ہی چیخ رہی تھی۔ علیزے اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ علیزے علیزے اٹھو۔ سعد نے علیزے کے بازو پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا۔ چھوڑو چھوڑو، مجھے مت کھاؤ، دور رہو مجھ سے۔ علیزے اٹھ تو گئی تھی پر ابھی بھی وہ خود کو اسی جگہ محسوس کر رہی تھی۔ علیزے میری طرف دیکھو، میں ہوں سعد۔ علیزے کوئی کچھ نہیں کر رہا تمہیں، میں ہوں نا، ڈرو نہیں۔ نہیں مجھے نہیں کھاؤ، دور رہو مجھ سے، مجھے نہیں کھاؤ۔ علیزے ابھی بھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اگلے ہی پل سعد نے علیزے کو اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ بس بس، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ سعد علیزے کو اپنی باہوں میں چھپائے ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ علیزے نے پہلے تو آزاد ہونے کی کوشش کی، پھر سعد کے سینے سے سر لگا دیا۔ کمرے میں اب خاموشی تھی۔ علیزے سعد کی باہوں میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ سعد بھی اپنی چھوٹی سی بیوی کو سینے سے لگائے اپنی دھڑکنیں سنا رہا تھا۔ علیزے سب ٹھیک ہے، چلو اب سو جاؤ۔ سعد نے علیزے کو خود سے آرام سے دور کیا۔ آپ کہیں جائیں گے تو نہیں؟ علیزے نے سعد کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں ہوں تمہارے پاس، سعد نے پیار سے کہا۔ علیزے کو لٹا کر وہ خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ علیزے نے ابھی بھی سعد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ سعد آج خود کو مکمل محسوس کر رہا تھا۔
کیونکہ آج اس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کی محبت تھی۔ سعد کو خود بھی نہیں معلوم ہوا کہ وہ کب اس چھوٹی سی لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ تو جو ملی مکمل ہو گیا میں، تجھ بن نہ جانے کتنا ادھورا تھا میں۔